اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مڈل ایسٹ، سعودی عربیہ یا ایسے تقریباً سارے مسلمان کنٹری جہاں ہمارے محنت مزدوری کرنے والے محنت کش وہاں کے غیر انسانی، غیر اخلاقی اور غیر اسلامی قوانین کی وجہ سے انتہائی مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے پوری زندگی ہو گئی ہے محنت کرتے ہوئے۔ اب اس حکومت کے آنے کے بعد وہاں ان پر حالات زندگی مزید تنگ کر دیے گئے ہیں اور ان کو طرح طرح کے طریقوں سے تنگ کیا جا رہا ہے، جرمانے کیے جا رہے ہیں اور ان کے ویزوں میں خلل پیدا کیا جا رہا ہے، ان کے لیے آنے جانے کی پرابلم کی جا رہی ہے۔ یہ میں نہیں کہتا کہ یہ حکومت کا قصور ہے، کیونکہ حکومت نے تو جو فیصلہ کیا وہ تو عزت کی زندگی سے جینے کا کیا، وہ جو کہ ان لوگوں کو نہیں پسند، وہ تو ساری زندگی ان کو ہمارے سابقہ جتنے حکمران آئے ہیں انہوں نے ان کو عادت ڈال دی ہوئی ہے کہ بس ان کے حکم پہ چلیں۔ اسی لیے اس حکومت کے آنے کے بعد جب اس قسم کے ان کے آرڈر نہیں مانے جاتے یا ان کے ڈکٹیشن پر ملک کو نہیں چلایا جا سکتا، ہم ایک خوددار قوم ہے، ہمیں خوددار ہی رہنا چاہیے۔ پر اس خودداری کی جو سزا ہے وہ یہاں کے رہنے والے محنت کشوں پہ بہت زیادہ دی جا رہی ہے۔ ان کو ان کے لیے پہلے ہی ان ملکوں میں نہ تو کوئی پینشن کا قانون ہے، نہ ہی کسی کا کوئی کاروبار کرتا ہے اس کے نام کاروبار ہے، وہ بھی عربیوں کے نام ہوتا ہے، وہ ان کے مرہون ملت ہے، اور نہ ہی ان کو کبھی شریعت مل سکتی ہے، اور نہ ان کے بچوں کے لیے کوئی مستقبل ہے۔ ایسے حالات میں بھی ہمارے لوگوں نے یہاں بہت محنت کی ہے، بہت وقت اور بہت زر مبادلہ اپنے ملک میں بھیجا ہے اور اپنی زندگی پوری ادھر لگا دی ہے۔ کسی زمانے میں ان اسلامی ممالک کو ہر شعبہ ہائے زندگی میں پاکستانیوں کی بہت زیادہ ضرورت تھی، کیونکہ پاکستان میں جو ٹیلنٹ ہے وہ کسی اور قوم میں نہیں ہے۔ مگر بدقسمتی سے ہمارے حکمران جو اپنی کرپشن چھپانے کے لیے اور اپنی بدعمالیاں جو ہے ان کے پردہ ڈالنے کے لیے وہ خود وہاں اپنا مال چھپاتے رہے اور کوئی باعزت اور باغیرت کام نہیں کیا، جس کی وجہ سے ایک باعزت قوم، ایک غیرت مند قوم وہاں اب ایسے سمجھ آتی ہے مظلوم اور بے غیرت ہیں اور بالکل غریب ہیں اور کوئی ان کا والی وارث نہیں ہے۔ یہ اسی لیے کہ ان حکمرانوں کی ان بدعمالیوں کی وجہ سے۔ مگر دیکھنا یہ ہے کہ ہم ان اسلامی ممالکوں سے بالکل کٹ کے نہیں رہ سکتے۔ اب اگر ہم نے ان کی یہ جو ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں، یہ اس لیے پاکستان کو فورس اس طریقے سے کیا جا رہا ہے یا دوسرے الفاظ میں بلیک میل کیا جا رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ پہلی ہی روش اختیار کرے، مگر اب وہ حالات نہیں ہیں پاکستان کے، کیونکہ پاکستان اب ہر فیصلہ اپنی ہی سوچ کے مطابق کرے گا، کسی کی ڈکٹیشن کے زیر سایہ نہیں کرے گا۔ مگر ان حالات میں ان پاکستانیوں کا جو
اربوں ڈالر پاکستان میں بھیجتے ہیں، اور جن کی اب زندگیاں جو ہیں وہ نہ وہ پاکستان کے رہ گئے ہیں نہ کہیں اور کے، وہ یہاں اب اپنی انہوں نے پوری زندگی گزار دیا۔ ان کے متعلق حکومت پاکستان، خصوصاً وزیر اعظم عمران خان صاحب اور جو وزیر صاحب ہیں زلفی بخاری صاحب، اگر ان نے کوئی تھوڑا ٹائم لگ گیا ووٹ شوٹ اکٹھے کرنے، تو یہ برائے مہربانی اس طرف توجہ دیں۔ اس کے برعکس اگر دیکھیں جو غیر اسلامی ممالک ہیں، جیسا کہ جیسے کہ یورپی کنٹریز ہیں، یا دوسری دیکھ لیں امریکہ، کینیڈا اور کنٹریز ایسی ہیں، کوریا، دوسرے تیسرے ایسے ملک ہیں جہاں پاکستانیوں کو ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے، اور جہاں انسانی حقوق کی پامالی نہیں ہے، جہاں لوگوں کو یہ آئے روز اقامے اور ویزے کا آدھی زندگی تو پاکستانیوں کی اس چکر میں گزر جاتی ہے کہ وہ آئے روز ان کے نئے قانون کے اقامے میں یہ ہو گیا، فیس بڑھا دی ہے، کم کر دی ہے، اور ویزے ہو گئے ہیں، اور یہ ہے وہ ہے، وہ تو پوری زندگی یہی لگوانے میں گزر جاتی ہے، نہ انہیں وہاں کی شریعت ملتی ہے، نہ انہیں کوئی اور قانونی حق ملتا ہے۔ تو یہ تمام ممالک جو غیر اسلامی ممالک ہیں، وہاں یہ سب فیسلٹیز ہیں۔ تو میری گزارش حکومت پاکستان سے کہ ان لوگوں کو پلیز وہاں ایڈجسٹ کیا جائے، تاکہ یہ لوگ اطمینان سے اپنے مستقبل، اپنے بچوں کے مستقبل اور حکومت پاکستان کے مستقبل کے لیے محنت و مزدوری کریں۔ اس کے لیے پاکستان نے جو قدم اٹھایا ہے، ایران اور ترکی اور یہ جو ان ممالک سے جو ہے اچھے تعلقات بنا کے یہاں سے لوگوں کو لیگلی طور پہ یورپ میں بھیجا جا سکتا ہے اور انہیں ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے، اور بھی جو طریقہ کار ہیں لیگلی وہ سارے ان لوگوں کے لیے شروع کیے جا سکتے ہیں۔ جہاں تک ہمارا تفظ ناموس رسالت ہے اور ہمارے لیے تحفظ کعبہ کی ناموس ہے، وہ تو ہمیں پاکستان سے بھی زیادہ عزیز ہے، اس سے تو ہم کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ مگر اس کے علاوہ ہماری فوج نہ تو کسی کی دربان بنے گی، اور نہ ہی ہماری فوج کی قیمتی جانیں کسی کے لیے اعلیٰ کار بنے جیسے کہ پہلے بنی رہی ہیں۔ چند ٹکوں کے لیے ہم کسی کی حفاظت نہیں کر سکتے، اور نہ ہی اپنے قیمتی جانیں ضائع کر سکتے ہیں۔ یہ حکومت پاکستان کا جو فیصلہ ہے، یہ احسن طریقے سے ہم سب لوگوں کے لیے قابل قبول ہونا چاہیے، اور ان مشکلات سے جو ہمارے لوگوں پہ اس وقت ہے، کیونکہ یہ بلیک میلنگ ہو رہی ہے، ہمارے ویزے بند کیے جا رہے ہیں، اور سب سے بڑی جو بات ہے کیونکہ اس وقت اسرائیل کو تسلیم کر کے یہ لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ اب سعودی عربیہ یا دوسرے ملک، اس لیے یہ سب کر رہے ہیں کہ اگر پاکستان بھی تسلیم کر لیتا ہے تو یہ ان کے لیے بہت ہی ایک ایزی ہو جاتا ہے، کیونکہ اس طرح عالم اسلام میں سارے مسلمان جو ہیں وہ ان کو ایکسیپٹ نہیں ہے کہ اگر سعودی عربیہ اسرائیل کو تسلیم کرتا ہے یا مسلمان کے سب نفرت کرتے ہیں، اور اگر پاکستان تسلیم کر لیتا ہے تو ان کے لیے ایزی ہو جائے گا، کیونکہ پاکستان ایک سٹرانگ پوزیشن رکھتا ہے پورے ورلڈ میں۔ تو پاکستان ایک باعزت قوم ہے، ایک واحد سپر طاقت ہے ہر طرح سے، نہ صرف ایٹمی طاقت سے، ویسے بھی، اور یہ لوگ جو پاکستانی ایک یونٹ کی مار بھی نہیں ہے پاکستانی آرمی کی، یہ ہمیں آنکھیں دکھاتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے لیڈروں نے وہاں ہمیں ڈی ریل کیا ہوا ہے۔ حالانکہ یہی کو حکمران چاہتے تو اس وقت یہ ہر طرح کے قانون پاکستانیوں کے لیے بنوا سکتے تھے جب
ایک پوزیشن تھی پاکستان کی، اب انہوں نے ان کی نظروں میں خود کو خود گرایا ہے حکمرانوں نے۔ بس میں یہی کہوں گا کہ اے طاہر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی کو پرواز میں کوتاہی۔ ہمیں عزت سے جینا ہوگا اور باغیرت قوم بن کے رہنا ہوگا۔ جس کو یہ میری بات پسند آئے وہ شیئر کرے اور دوسروں کو بتائے اور اس پہ کمنٹ کریں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔